بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو سنانے والا ہوں تنزانیہ کے سابق صدر اور ان کے خاندان کے قبول اسلام کی داستان۔ تنزانیہ کے سابق صدر اور حکمراں پارٹی کے موجودہ سربراہ جولیس نیریرے کا خاندان جب دارالسلام میں رابطہ اسلام کے نمائندے شیخ مصطفیٰ عباس کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوا، تب یہ خبر جہاں عالم اسلام کے لیے ایک حیرت تھی، وہیں عیسائی دنیا کے لیے بہت ہی المناک اور مایوس کن تھی، چونکہ نیریرے کے اسلام دشمنی اور مسلم بیزاری کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ نیریرے وہ سخت گیر اور متعصب عیسائی رہا جس نے اپنے دور اقتدار میں مسلمانوں پر بے تحاشا مظالم ڈھائے۔ وہ جدید دور کا فرعون صفت حکمران تھا۔ تنزانیہ بر اعظم افریقہ میں ایک غالب مسلم اکثریت والا ملک ہے، جس کی مجموعی آبادی 78% حصہ مسلمانوں پر مشتمل ہے، جبکہ بمشکل 20% آبادی عیسائیوں کی ہوگی۔ باقی غیر مسلم جنگلی قبائل ہیں جن کا کوئی معلوم مذہب نہیں ہوتا۔ 78% مسلم اکثریتی آبادی والے اس ملک میں نیریرے نے نام نہاد سوشلزم کی آڑ میں انتہائی متعصب اور ظالم عیسائی حکومت قائم کر رکھی تھی۔ اپنے دور اقتدار میں اس نے مسلم اکثریت کو ختم کرنے اور عیسائی اکثریت قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی، جس میں اسے بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ دارالسلام کا نام بدل کر ایک سیکولر نام رکھنے کی کوشش کی گئی، جس پر مسلمانوں کے شدید احتجاج اور غیر معمولی رد عمل کی وجہ سے مجبوراً اپنا ارادہ ترک کرنا پڑا اور دارالحکومت کے لیے نئے شہر بسانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ دارالسلام سے صرف 10 کلومیٹر دور تنزانیہ کے نئے دارالحکومت کی تعمیر شروع کی گئی۔ تنزانیہ کے دارالحکومت کو جو ایک خوبصورت شہر ہے، مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا، کیونکہ دارالسلام کے 90% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے اور 100% کاروبار بھی مسلمانوں ہی کے پاس ہے۔ اس وقت شہر میں صفائی وغیرہ کا کوئی معقول انتظام نہیں، سڑکوں پر جگہ جگہ غلاظت کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں اور شہر کی بڑی بڑی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی حالت میں ہیں، جن کی مرمت وغیرہ کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ الغرض نیریرے نے مسلمانوں کی دل آزاری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ نیریرے وہ شخص ہے جس نے تنزانیہ کے مسلمانوں کے ساتھ پڑوسی ممالک کے حکمرانوں اور مسلمانوں کو بھی چین کا سانس لینے نہیں دیا۔ چنانچہ اس نے یوگانڈا کے ایدی امین کی حکومت کا تختہ الٹ کر وہاں ایک نیم پادری جنرل اجوئے کو اقتدار پر بٹھایا اور یوگانڈا کے مسلمانوں کا بے دریغ قتل عام کرایا، جس کے نتیجے میں کمپالا اور دیگر شہروں سے مسلمان پڑوسی ملکوں میں ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان نقل وطن کر پڑوسی ملکوں میں جا کر پناہ گزین ہوئے۔ ایشیائی مسلمانوں کی اکثریت جو کاروبار پر چھائی ہوئی تھی، وہ انتہائی بے چارگی کے عالم میں جان بچا کر یوگانڈا سے نکل گئی اور خالی ہاتھ اپنے اپنے وطن کو روانہ ہوئی۔ تنزانیہ کی فوج نے جو فاتح بن کر یوگانڈا میں داخل ہوئی تھی، بڑی بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ یہ لوگ مسلمانوں کے بیش قیمت اثاثے اپنی فوجی گاڑیوں میں بھر کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ نیریرے ہی تھا جس نے زنجبار کی آزاد و خود مختار عرب سلطنت کو ختم کر کے اسے زبردستی تنزانیہ کی سوشلسٹ یونین میں شامل کیا اور سوشلسٹ اصلاحات کے نام پر زنجبار سے عرب اور مسلم تشخص کو ختم کرنے کی مذموم کوشش کی۔ زنجبار میں 1923 عیسوی سے قبل سرکاری زبان عربی تھی اور ذریعہ تعلیم بھی عربی تھا۔ سب سے پہلے اس نے سرکاری دفاتر اور اسکولوں سے عربی زبان کو ختم کیا۔
سواحلی زبان جس کا رسم الخط عربی تھا اسے عربی کے بجائے انگریزی رسم الخط میں تبدیل کیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سواحلی زبان پر عربی کا اثر بہت زیادہ ہے۔ اس کے 70% الفاظ عربی کے ہیں، خصوصاً گنتی مکمل طور پر عربی ہی ہے، انداز گفتگو بھی عربی ہی ہے۔ اگر کوئی شخص عربی سے اچھی طرح واقف نہ ہو تو اندازہ نہ کر پائے گا کہ دو شخص باہم عربی میں گفتگو کر رہے ہیں یا سواحلی میں۔ مسلم خواتین کے لیے برقعے کا استعمال کو قانوناً جرم قرار دیا اور عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کی شادی کی سرپرستی سرکاری سطح پر کی۔ یوگانڈا سے ایدی امین کی حکومت کے خاتمے کے بعد اس نے کمپالا میں پادریوں کی ایک عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے طے کر لیا ہے کہ آئندہ 10 سالوں میں تنزانیہ سے مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدل کر ہی دم لوں گا۔ چنانچہ اس نے عالمی کلیساؤں کی مدد سے اپنے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ نیریرے کے قبول اسلام کی تفصیلات بیان کرنے سے قبل ان کے قبول اسلام کے ان حالات کو بیان کرنے سے ہمارا مقصد واضح کرنا تھا کہ دنیا یہ دیکھ لے کہ عیسائی حضرات غیر عیسائی لوگوں بالخصوص اسلام اور مسلمانوں کے حق میں کس قدر ظالم ہوا کرتے ہیں، جبکہ دنیا بھر میں وہ اور ان کے پادری حضرات امن پسندی اور انصاف کا ڈھنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں، اور دیگر غیر مسلم حضرات انہیں اپنے مسیحا سمجھ کر ان کی باتوں میں آ کر مسلمانوں کے ساتھ دشمنانہ رویہ اپنا لیا کرتے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہود و ہنود کی نفرت کی طرح عیسائی کی نفرت اب ڈھکی چھپی بات نہیں رہی، اور اس کی نمایاں مثالیں برطانیہ، فرانس، روس اور جرمنی سے آنے والی خبروں میں دکھائی دیتی رہتی ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ جدید نظاموں کے خوبصورت نام پر قائم ہونے والی حکومتوں کے نام پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عوام یہ نہیں سمجھ پاتے کہ پس پردہ عیسائیت ہی کار فرما ہے۔ خیر، اب ہم آگے مسٹر نیریرے کے قبول اسلام کی حیرت انگیز تفصیلات سے آگاہ کریں گے، جسے سن کر ایسا ہی محسوس ہوا جیسے یہ جدید دور کا ایک معجزہ ہے۔ کسی جدید فرعون نے اسلام قبول کر لیا، عین اس وقت جبکہ وہ تنزانیہ میں عیسائیت کے لیے سرکردہ تھا اور عیسائی مشینریوں کی ہر ممکن مدد کر رہا تھا۔ اس کے بچے اسلام کے گہرے مطالعے میں مصروف تھے اور بتدریج اسلام کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ اس کے بچے امریکہ اور کینیڈا کے مختلف کالجوں میں زیر تعلیم تھے۔ اسی دوران اسلام کی دعوت سے متاثر ہوئے۔ سب سے پہلے نیریرے کی بہو مسلمان ہوئی، پھر ایک کے بعد دیگر 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں بھی مسلمان ہو گئی۔ نیریرے کے بچوں کا قبول اسلام کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، بلکہ عیسائی دنیا کے لیے یہ بہت بڑا دھماکہ تھا۔ یہودی اور عیسائی پریس نے مکمل طور پر ان خبروں کا بائیکاٹ کیا، کیونکہ ماضی میں بھی یہودی پریس کا یہی رویہ رہا۔ اگر کسی قابل ذکر شخصیت نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تو اسے کوئی اہمیت نہیں دی گئی اور قطعاً نظر انداز کر دیا گیا، اور اگر کہیں دنیا کے کسی دور دراز گوشے میں بھی غیر معروف 2-4 اشخاص نے عیسائیت قبول کی تو اسے دنیا بھر میں اخبارات کی زینت بنایا گیا۔ اس سلسلے میں مسلم پریس نے بھی بالکل خاموشی اختیار کر لی۔ ہاں، تحریکات اسلامی سے تعلق رکھنے والے بعض جریدوں نے اپنے طور پر تحقیقات کر کے اس خبر کو عام کیا۔ نیریرے کے بچوں کے قبول اسلام کے بعد دارالسلام اور دیگر اہم شہروں میں تہلکہ سا مچ گیا تھا اور کافی دنوں تک اس کا چرچا رہا، لیکن باقاعدہ طور پر ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات کے ذریعے اس کی تشہیری کو روکنے کی پوری کوشش کی گئی۔ لہذا عوام الناس اسے افواہ سے زیادہ کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ باقاعدہ طور پر اس وقت عام لوگوں کو اس پر یقین نہ آیا جب تک خود نیریرے کے بچوں نے دارالسلام میں عیسائیت کے خلاف جہاد نہ چھیڑ دیا۔ چنانچہ انہوں نے عیسائیت کے خلاف ایک بڑے
مناظرے کا انعقاد کیا اور براعظم افریقہ کے تمام پادریوں کو چیلنج کیا اور وسیع پیمانے پر اس کی تشہیر کی۔ سواحلی زبان میں بڑے بڑے پوسٹر دیواروں اور اہم سرکاری دفاتر کے دروازوں پر لگا دیے گئے۔ مناظرے کی تاریخ سے تقریباً 1 ماہ پہلے ہی مسجد اور چرچوں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر مسلم نوجوانوں نے اس مناظرے سے متعلق پیمفلیٹ تقسیم کیے۔ تنزانیہ کی سرزمین پر یکایک عیسائیت کے خلاف مسلمانوں کی یہ زبردست یلغار عوام الناس کے لیے انتہائی حیران کن اور بالکل خلاف توقع تھی، کیونکہ نیریرے کی سخت گیر ڈکٹیٹرشپ اور عیسائیت نواز پالیسی کی موجودگی میں اتنی بڑی جسارت ہماری جیل میں سرنگ کے مترادف تھی۔ لہذا ان سرگرمیوں کی وجہ سے مسلمان دانشور طبقہ بھی حیرت اور استعجاب کا شکار تھا، کیونکہ مناظرے سے 1-2 روز قبل تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ عیسائیت کے خلاف اس اچانک اٹھنے والی زبردست تحریک کے پیچھے خود صدر مملکت کے صاحبزادے کار فرما ہیں۔ تنزانیہ کی تاریخ میں یہ بالکل پہلا موقع تھا جب مسلمانوں نے عیسائی کو کھلے عام للکارا تھا۔ چنانچہ عام لوگوں میں اس عظیم مناظراتی اجتماع میں شرکت سے دلچسپی پیدا ہوئی اور پورے تنزانیہ میں اس کا چرچا ہونے لگا۔ لوگ اس میں شرکت کی تیاری کرنے لگے، بلکہ شیخ احمد دیدات کے 3 تربیت یافتہ شاگردوں کے نام تھے جو اہل تنزانیہ کے لیے بالکل غیر معروف اور نئے تھے۔ ان تینوں مبلغین نے شیخ احمد دیدات سے ڈربن جنوبی افریقہ میں رہ کر تربیت حاصل کی تھی اور بائبل کے مختلف اور متضاد نسخوں کا گہرا مطالعہ کیا۔ نیرے کے بچوں کا ان سے گہرا دوستانہ تھا، لہٰذا یہ نوجوان مبلغین بھی آپس میں ملتے تو تنزانیہ میں اسلام کی تبلیغ اور عیسائی کے مقابلے کے لیے صلاح مشورہ کرتے۔ آخر انہوں نے یہ طے کیا کہ اس مناظرے کا اہتمام کھلے میدان میں کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور خود فیصلہ کریں کہ حق کس کے ہاتھ میں ہے اور باطل کون ہے۔ حسب مشورہ اور پروگرام دارالسلام کے سب سے وسیع اور عریض اور خوبصورت میدان جمہوری پارک میں یہ مناظرہ شروع ہو کر 2 دن تک چلا۔ درمیان میں نمازوں اور کھانے پینے وغیرہ کے لیے وقفہ ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر حاضرین کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ نیریرے کے تینوں لڑکے مسلم مبلغین کے دوش بدوش بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ تینوں مبلغین کے نام غریباں شیخ موسیٰ فونڈی، شیخ احمد کامیبا، شیخ محمد متانا۔ ان تینوں میں غریباں شیخ موسیٰ فونڈی سب سے زیادہ چاق و چوبند اور حاضر دماغ و حاضر جواب ہیں۔ مشرقی افریقہ کے مبلغین کے سربراہ بھی یہی ہیں۔ ان کی تبلیغی کوششوں کی وجہ سے عیسائی پادریوں کی نیند حرام ہو چکی ہے، کیونکہ یہ تینوں مبلغین بالکل نوجوان اور صحت مند ہیں۔ ان کی عمریں بالترتیب 30، 32 اور 35 سال کی ہیں۔ شیخ احمد دیدات کے یہ تینوں اصل افریقی باشندے ہیں اور مقامی سواحلی زبان کے ماہر اور اچھے ادیب ہیں۔ یہ حضرات مناظرہ بھی سواحلی زبان ہی میں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ تینوں مبلغین پورے مشرقی افریقہ کے پادریوں کے لیے ایک چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ اس مناظرے میں شیخ موسیٰ فونڈی کے ساتھیوں کے مقابلے میں 2 پادریوں اور راہبہ نے حصہ لیا۔ مسلم مبلغین کے انداز بیان اور طرز تخاطب سے سامعین بخوبی سمجھ رہے تھے کہ فاتح کون ہے اور مفتو کون ہے، حق کس کے ساتھ ہے اور باطل کون ہے۔ مقابلے میں شیخ اور ان کے ساتھیوں کا انداز دلچسپ اور جارحانہ تھا، جبکہ عیسائی حضرات کو معذرت خواہانہ اور مدافعانہ پوزیشن لینی پڑی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق شرکاء کی تعداد تقریباً 70,000 سے بھی زائد تھی۔ تیسرے دن 15 فروری کی شام کو جب مناظرہ اختتام کو پہنچا
تو 300 لوگوں نے اجتماعی طور پر اسلام قبول کیا اور پوری فضا اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھی۔ اسلام اور مسلمانوں کے متعلق اچانک اس نرم پالیسی کے اختیار کرنے کی وجہ سے نیریرے کے تعلق سے عیسائی حیران و پریشان تھے کہ اس سخت گیر پالیسی میں یکایک یہ غیر معمولی تبدیلی کیسے آ گئی کہ اس قسم کے پروگرام کی اجازت مل گئی، اور خود مسلمان بھی حیران تھے۔ دراصل نیریرے کو جب معلوم ہوا کہ خود اس کے بچے اسلام قبول کرنے والے ہیں تو وہ بھی اسلام میں دلچسپی لینے لگا۔ اسی وقت اس نے عہد صدارت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا اور عہد صدارت کے لیے تنزانیہ کے سب سے معروف مسلم رہنما شیخ علی حسن مونٹے کو نامزد کیا۔ صدارت کے لیے علی حسن مونٹے کی نامزدگی سے ہی لوگوں کو معلوم ہوا کہ نیریرے کی پالیسی میں تبدیلی آ رہی ہے اور مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں اس نے اپنی روش تبدیل کر دی ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ کی گئی ناانصافیوں اور مظالم کی تلافی کے لیے اس نے شیخ علی حسن مونٹے جیسے عالم فاضل شخص کو صدر نامزد کیا۔ جزاک اللہ خیر۔